شہر میں ٹریفک نظام درہم برہم ہونے سے شہری خار مختلف مقامات پر گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگی رہیں۔ کرنگی بروکس چورنگی میں گاڑیاں بری طرح پھنسی رہی۔ جام صادق پل پر بھی ٹریفک جام، شہری گاڑیوں میں محصور رہے جبکہ ٹریفک پولیس اہلکار بے بس دکھائی دیے۔ وزیر اعلیٰ کو بھی ٹریفک جام کا نوٹس لینا پڑا۔ ڈی آئی جی ٹریفک نے مراد علی شاہ کو بریفنگ دی۔ بدترین ٹریفک جام کے بعد پولیس الرٹ، ایس ایس پی ٹریفک کرنگی کا ای بی ایم کازوے کھولنے کا اعلان، کہا کازوے بند ہونے سے ٹریک کا لوڈ کرنگی میں بڑھا، خود ٹریفک کی صورتحال کنٹرول کر رہا ہوں۔ شہر میں پھر بادل برس پڑے، کلفٹن، ڈی ایچ اے، ماڑی پر سائٹ ایریا، لیاری میں رمجم، بفر زون لیاری، کرنگی، محمود آباد میں ابر رحمت، لانڈھی، سرجانی ٹاؤن، بلدیہ ٹاؤن، ناظم آباد میں بارش، گلستان جوہر، نارتھ کراچی، لیاقت آباد، اختر کالونی اور گلشن حدید میں بادل برسے، اولڈ سٹی ایریا، صدر، زینب مارکیٹ، ایمپریس مارکیٹ میں بوندا باندی، تبت سینٹر، ریگل چوک، سندھ ہائی کورٹ، سندھ اسمبلی سیکریٹریٹ میں بارش۔ موسلا دھار بارش کے آفٹر شاکس، شہریوں کی مشکلات کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اسکیم 33 میں تھڈو ڈیم نے کئی پروجیکٹس کو ناقابل رہائش بنا دیا۔ بسم اللہ ٹیریس، کنٹری کمفرٹس، شمائل ویو فیز 1، 2، 3 اور فینسی ہائٹس سمیت متعدد پروجیکٹس متاثر۔ کئی روز سے بجلی کی معطلی، پینے کا پانی بھی دستیاب نہیں۔ ڈسٹرکٹ ویسٹ اور کیماڑی کے عوام کا حد سے پانی بند۔ بارشوں سے نئی اور پرانی کینال کو نقصان پہنچا، نئی اور پرانی کینال کا مرمتی کام جاری۔ شہر میں مختلف مقامات پر پانی جمع، گندگی کے بھی ڈھیر۔ اردو بازار کے اطراف برساتی پانی جمع، دکانوں کے باہر کچرا ہی کچرا۔ گورنمنٹ گلبرگ بوائز گرلز پرائمری اسکول نمبر 1 میں برساتی پانی موجود۔ سٹی کورٹ ایف بلاک میں بھی پانی ہی پانی، وکلاء، سائلین، قیدیوں کو شدید مشکلات۔ مختلف اسپتالوں میں رین ایمرجنسی بھی نافذ۔ سندھ گورنمنٹ چلڈرن اسپتال نارتھ ناظم آباد کی عمارت خستہ حال، چھت کا پلاسٹر گر گیا۔ خوش قسمتی سے جانی نقصان نہیں ہوا، بارش کے دوران چھتوں سے پانی ٹپکنا بھی معمول۔ قائد اعظم نے قوم کو وقار، شناخت اور خودداری دی۔ صدر، وزیر اعظم، چیئرمین پیپلز پارٹی، وزیر داخلہ کا بابا قوم کو خراج عقیدت۔ آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا، دو قومی نظریہ آج بھی درست ثابت ہو رہا ہے، ہمیں قائد کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا۔ شہباز شریف بولے، قائد اعظم نے قائدانہ صلاحیتوں سے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن حاصل کیا۔ بلاول بھٹو نے قائد اعظم کے لازوال اصولوں پر عمل پیرا ہونے پر زور دیا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا، قائد اعظم نے مسلمانوں کو غلامی سے نکالا اور خود مختار وطن کی منزل تک پہنچایا۔ شرجیل میمن قائد اعظم کے اصولوں پر کاربند رہنے کے لیے پرعزم۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی مزار قائد پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ شرجیل میمن، ضیاء الانجار، عزرا بچوہو، سعید غنی، سردار شاہ، نجمی عالم اور دیگر ہمراہ تھے۔ ڈی جی رینجرز میجر جنرل محمد شمریز اور تینوں مسلح افواج کے نمائندوں نے بھی مزار قائد پر حاضری دی۔ میئر کراچی کا مسائل کے حل کے لیے متحد ہونے پر زور، بارش کے دوران انتظامیہ کی کارکردگی پر بھی اطمینان کا اظہار کیا۔ ماحولیاتی تبدیلی کو نہ سمجھنے والوں کو احمق قرار دیا۔ وزار قائد پر حاضری کے بعد کہا، کچھ سیاسی اداکار سیاسی دکان چمکا رہے ہیں، کبھی لیاری اور ملیر ندی کو اس طرح بہتے نہیں دیکھا۔ پنجنت کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں اضافہ، آمد و اخراج 6,68,195 کیوسک ریکارڈ۔ ترینو پر ان اور آؤٹ فلو 1,78,932 کیوسک۔ گڈو بیراج پر پانی کی آمد 5,02,861 اور اخراج 4,75,970 کیوسک ریکارڈ۔ کرنگی نمبر 4 موبائل مارکیٹ پر ڈاکوؤں کا دھاوا، گارڈز اور تاجروں کی فائرنگ سے ملزمان فرار۔ تھانہ 5 منٹ کی مسافت پر پھر بھی پولیس 2 گھنٹے تاخیر سے پہنچی، تاجر خوف کا شکار، تحفظ کا مطالبہ کر دیا۔
جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری کا معاملہ جسٹس یوسف سعید نے استفسار کیا، کیس آئینی بینچ میں کیوں لگا؟ آئینی معاملہ ہے اسی لیے کیس آئینی عدالت کو بھیجا، وکیل کراچی یونیورسٹی کا جواب۔ عدالت نے 30 ستمبر کو فریقین سے دلائل طلب کر لیے۔ لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق کیس میں اہم پیش رفت، 2 لاپتہ شہری گھر واپس پہنچ گئے۔ عدالت نے گمشدگی کی درخواست نمٹا دی۔ دیگر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے فریقین کو نوٹس، آئندہ سماعت پر پولیس اور دیگر حکام سے پیش رفت رپورٹ طلب۔ سٹی 21 بچڑوں کو اپنوں سے ملوانے لگا، ایک اور لڑکے کو والدین سے ملوایا۔ 24 اگست سے لاپتہ 14 سالہ دیوک جنا اسپتال کالونی سے ملا۔ اہل خانہ نے سٹی 21 کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ جامعہ کراچی سے اب ایویشن ٹیکنالوجی اینڈ مینجمنٹ کی ڈگری بھی ملے گی۔ جامعہ کراچی انتظامیہ کا 4 سالہ ڈگری پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ۔ پروگرام انسٹیٹیوٹ آف اسپیس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے تحت تعلیمی سال 2026 سے شروع ہوگا۔ سینٹ پیٹرکس ہائی اسکول میں پرائمری سیکشن کی عمارت کا افتتاح۔ بشپ بینی ٹریوس نے فیتا کاٹ کر تزئین و آرائش کا افتتاح کیا۔ کہا، پاکستان کو انسانیت کے لیے خدمات انجام دینے والوں کی ضرورت ہے۔ طلباء کو مستقبل میں بھی ملک کا نام روشن کرنا چاہیے۔ اور فاسٹ بالر وقاص مقصود کا انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان۔ وقاص مقصود نے واحد T20 میچ میں 2 وکٹیں حاصل کیں۔ 81 فرسٹ کلاس، 56 لسٹیں اور 68 T20 میچز کھیلے۔